اب یہ امیجن کریں کہ ایک طرف اسماعیل علیہ السلام ہیں، دوسری طرف اسحاق علیہ السلام ہیں۔ اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت سارہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت ہاجرہ کے بیٹے کون ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اب اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور ان کے جو بیٹے تھے وہ یوسف علیہ السلام، بنیامین، اور ان کے 10 بھائی تھے۔ تو یہ پورے 12 بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل۔ جبکہ اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ یہاں مکہ شہر میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ میں پیدا ہوئے، جبکہ ادھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام وہ بھی پیغمبر تھے، پھر یوسف علیہ السلام وہ بھی پیغمبر تھے، پھر اس کے بعد وہیں موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، باقی سارے پیغمبر جو تھے وہ ادھر فلسطین میں آتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ادھر کتابیں بھی ادھر بھیجتے رہے، اللہ تعالیٰ تورات، زبور، انجیل، پھر فائنلی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا۔ تو وہ سب بنی اسرائیل جو تھے، اسرائیل کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور ان کی جو 12 بیٹے تھے وہ بنی اسرائیل کہلائے، اور یہ سارے پیغمبر جو تھے وہ اللہ تعالیٰ فلسطین میں وہاں بھیجتے جا رہے تھے۔ فلسطین جو ہے وہ پیغمبروں کی زمین ہے، بہت قیمتی زمین ہے وہ، تو وہاں سب کتابیں بھی نازل ہو رہی تھیں، پیغمبر بھی ادھر آ رہے تھے، لیکن یہاں پر عرب میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے، پھر بعد میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو اس دوران یہاں پر کوئی پیغمبر نہیں آیا، نہ کوئی کتاب نازل ہوئی، کچھ نہیں ہوا یہاں پر۔ ابراہیم علیہ السلام کے ان 2 بیٹوں سے الگ الگ قومیں وجود میں آئیں، ایک بنی اسماعیل کہلائے، دوسرے بنی اسرائیل کہلائے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بھی 12 بیٹے تھے، اور ان کے بھی یعقوب علیہ السلام کے بھی 12 بیٹے تھے، تو یہاں پر یہ سب ان کو ہم بنی اسماعیل کہہ سکتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، اور وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بنی اسرائیل کہلائے۔ اب یہاں پر کیا ہوا؟ کعبہ بنایا ابراہیم علیہ السلام نے۔ اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے 13 سال چھوٹے تھے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام یعقوب تھا، جن کا لقب اسرائیل تھا، انہی کے نام سے یہ قوم بنی اسرائیل کہلائی۔ جیسے مکہ میں ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، ویسے ہی کعبہ بننے کے 40 سال بعد فلسطین میں بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ فلسطین میں کیا بنا؟ بیت المقدس، اور یہاں مکہ میں کیا بنا؟ کعبہ۔ فلسطین میں بیت المقدس بنا 40 سال کے بعد۔ یہاں پر ابھی مسجد اقصیٰ ہے، اور مسلمان اور پوری دنیا کے لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور مسلمان بھی 13 سال جب مکہ میں رہے تب، اور پھر جب مدینے آ گئے تب بھی بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کر نماز پڑھتے تھے۔ پھر بعد میں جب مسلمان مدینہ آئے تب بھی 16-17 مہینے تک جب مکہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے پڑھتے تھے کہ کعبہ بیچ میں ہوتا تھا اور اس کے پیچھے بیت المقدس ہوتا تھا، اس طرح سے پڑھتے تھے آپ نماز۔ پھر جب مدینہ آئے تو کعبہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں تھا، لیکن اللہ کا حکم ہوا کہ نہیں، بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، تو جیوز، کرسچن اور مسلمان تینوں اسی طرف رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر 16-17 مہینے بعد جب مدینے میں ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اس کے بعد جب قبلہ چینج ہوا ہے تو پھر اللہ کا حکم ہوا کہ نہیں، اب قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہے۔ تو اس کی بھی بہت قبلہ چینج ہونے کا مطلب تھا کہ اب اللہ تعالیٰ کا جو کام ہے وہ وہاں سے لے کر اللہ تعالیٰ نے ان سے لے کے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ اس کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ ڈیٹیل میں۔ تو مسجد بیت المقدس جو ہے اس میں مسجد اقصیٰ ہے ابھی، اور یہ جو ہے 40 سال بعد بنا کعبہ بننے کے۔
عرب میں اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے دین کو پھیلایا، اور فلسطین میں اسحاق علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام دونوں کو پیغمبر بنایا تھا، اور دونوں نے اللہ کے دین کو لوگوں تک پھیلایا۔ اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ بنو جرہم کے ساتھ رہنے لگے اور پورا شہر آباد ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 4 بار اپنے بیٹے سے ملنے آئے، ایک بار جب بیٹے کو ذبح کرنا تھا، دوسری بار جب خانہ کعبہ بنایا، تیسری اور چوتھی بار جب ان کی بیویوں سے ملے، ایسے کر کے 4 بار کا ذکر ملتا ہے۔ اسی کے بعد حضرت ہاجرہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتقال 137 ایئرس میں ہوا۔ جب وہ اسماعیل علیہ السلام 137 ایئرس کے تھے تب ان کا انتقال ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں تھے لیکن اسماعیل علیہ السلام کے بتائے ہوئے دین پر تھے۔ وہ بھی اپنا سلسلہ اسماعیل علیہ السلام سے ہی جوڑتے ہیں، اور یہ سب کیا کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ سب کیا کہتے تھے کہ ہم تو کیا فالو کرتے ہیں؟ دین ابراہیمی فالو کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مزاس جو جرہم قبیلے کے سردار تھے، ان کی بیٹی سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا کیے۔ یہ 12 بیٹوں کے نام ہیں، لیکن اس میں سے ہمیں صرف 2 بیٹے جو ہیں وہ تھوڑے مشہور ہوئے۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے جو مکہ میں ہی آباد رہے، جو تجارت کے لیے یمن، مصر، شام جایا کرتے تھے۔ بعد میں یہ قبائل جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں بلکہ بیرون عرب کے باہر بھی پھیل گئے، چاروں طرف پھیل گئے۔ قبیلے کا تو یہ ہوتا تھا کہ جہاں ان کو پانی اور جو فیوریبل جگہ ملتی تھی وہاں وہ چلے جاتے تھے، تو ان کے جو حالات تھے وہ زمانے کی تاریخوں میں دب کر رہ گئے۔ صرف نابت اور قیدار کی اولاد ہی اس گمنامی سے الگ رہی، لیکن انہوں نے بھی حکومت نہیں کی۔ اب اسماعیل علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے نام ہمیں یاد رکھنا ہے، نابت اور قیدار۔ اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان سے 12 قبیلے ہوئے، لیکن ہمیں صرف 2 کا نام یاد رکھنا ہے کیونکہ 2 کے بارے میں ہی تھوڑی ڈیٹیل ملتی ہے، نابت اور قیدار۔ ان 12 بیٹوں میں سے ایک کا نام تھا قیدار بن اسماعیل۔ ان کی نسل مکہ میں ہی پھلتی پھولتی رہی۔ 2 نابت اور قیدار میں سے بھی جو قیدار جو تھے ان کی نسل مکہ میں ہی پھلتی پھولتی رہی، اور انہی کے بیٹوں میں سے عدنان تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 21 گریٹ گرینڈ فادر تھے۔ یعنی اوپر سے آپ نسل میں جائیں گے تو عدنان جو تھے وہ 21 جنریشن پہ تھے عدنان، اور وہ کس کے بیٹے تھے؟ قیدار بن اسماعیل کے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کے۔ پھر عدنان کی اولاد میں سے ہی تھے کنانا، ٹھیک ہے، نیچے آئیں کنانا سے پھر اور تھوڑا سا ہم نیچے آئیں گے جنریشن میں تو قریش، کنانا قبیلہ، اور پھر کنانا قبیلے سے قریش کا قبیلہ۔ اب یہ سب کون ہیں؟ یہ اسماعیل علیہ السلام کی جنریشن میں سے ہیں۔ قیدار بن اسماعیل ان کے بیٹے، پھر تھوڑا نیچے جائیں گے تو عدنان، پھر عدنان سے تھوڑا اور نیچے جائیں گے کنانا سے تھوڑا نیچے جائیں گے قریش جو تھے فہر بن مالک ایک تھے، ان کا لقب تھا، اسی سے پھر پورے قبیلے کا نام قریش پڑا۔ اور یہ لوگ سب کون ہیں؟ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ بنو جرہم نے 2100 سال مکہ پر حکومت کی۔ کیوں حکومت کی؟ کعبہ تو اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد تو اسماعیل علیہ السلام کی کسٹڈی ہونی چاہیے، تو تھی کسٹڈی اسماعیل علیہ السلام کی کسٹڈی،
اور سب اسماعیل علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام پیغمبر بھی تھے۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے بعد ان کے بیٹے کون؟ قیدار بچے جو مکہ میں تھے، لیکن ان لوگوں میں وہ لیڈرشپ کوالٹی اور وہ سب چیزیں نہیں تھیں جو ایک حکومت کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ تو کیا ہوا، جو ان کے جو نانا جو تھے، جو ان کا جو ننیحال کا قبیلہ تھا بنو جرہم، انہوں نے وہ لیڈرشپ کوالٹی، ان کے اندر وہ لیڈرشپ کوالٹی تھی، تو انہوں نے کیا کیا پھر، جو کعبے کی جو کسٹڈی تھی وہ ان کے پاس چلی گئی، اور انہوں نے 2100 سال، سوچیں آپ کتنا لمبا عرصہ ہے، بنو جرہم کی حکومت رہی ہے کعبے پر، اور کعبے کی جو کسٹڈی ہے وہ سب کس کے پاس تھی؟ بنو جرہم کے پاس تھی۔ ابھی یہ سب سوچ کے لگتا ہے نا کہ پھر کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہوں گے تو کیسے کیا ہوا ہوگا، تو اس کی ڈیٹیل اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، یہاں تک سمجھ لیں کہ کس طرح سے بنو جرہم کے پاس میں کعبے کی کسٹڈی اور حکومت چلی گئی۔ اسماعیل علیہ السلام کا خاندان اور بنو جرہم دونوں مکہ میں آباد تھے۔ پولیٹیکل رائٹس لیڈرشپ بنو جرہم کے پاس تھی۔ جب حج شروع ہوا تو چاروں طرف سے، اب جب ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا تو چاروں طرف سے لوگ حج پر آتے تھے، اور ہر سال حج ہوتا تھا۔ حرمت والے مہینے تھے 4 مہینے، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ یہ جو 4 مہینے تھے یہ حرمت والے مہینے تھے، یعنی اس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہو سکتا تھا، اس میں لڑائی جھگڑا ہر طرح سے سب کچھ بند تھا۔ تو ان مہینوں میں لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے، اور ذی الحجہ میں حج ہوتا تھا، تو چاروں طرف سے لوگ مکہ آتے تھے اور حج کرتے تھے۔ تو یہ جو حج ہے تب سے ہی چلا آ رہا ہے، ہر سال حج ہوتا تھا اور بہت لوگ آتے تھے۔ بنو جرہم بھیڑ بکریاں پالتے، پھر ان کو حاجیوں کو بیچتے، میلے لگنے لگے جس سے پیسہ آنا شروع ہو گیا، اور مکہ دھیرے دھیرے ایک بہت بڑا ایک آپ سمجھیے ایک ریلیجیس اور اکنامک دونوں اس میں چیزیں ہونے لگیں۔ ریلیجیس بھی تھا کیونکہ وہاں پر حج کرتے تھے لوگ، تو اس میں لوگوں کی فیلنگز جڑی تھی کعبہ کے ساتھ، اور دوسرا کیا تھا، وہاں پر بزنس ہوتا تھا کیونکہ یہ 4 مہینے جو تھے وہ حرمت والے مہینے تھے، تو کوئی لڑائی جھگڑا، تو بہت سیف مہینے سمجھے جاتے تھے یہ۔ تو اس میں وہ جو قبیلے آتے تھے وہ اپنا اپنا سامان لے کر آتے تھے، اور پھر یہاں حج بھی کرتے تھے اور سامان بھی بیچتے تھے، تو بازار لگتے تھے اور بہت بزنس ہوتا تھا یہاں پر۔ اسماعیل علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا، سارے پیغمبر بنی اسرائیل میں آتے رہے، لیکن بنی اسماعیل میں نہ تو کوئی پیغمبر آیا اور نہ کوئی کتاب اتری۔ دھیرے دھیرے بنی اسماعیل یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اندھیرے میں ڈوبتے چلے گئے۔ جرہم قبیلہ 2100 سال تک مکہ میں حکومت کرتے رہے، 2100 سال ان کی حکومت قائم رہی جرہم قبیلے کی۔ اسماعیل علیہ السلام کے جو بیٹے تھے قیدار، ان کی اولاد اور ان کے کچھ خاندان اور تھے وہاں موجود مکہ میں، انہی کے ساتھ رہتے تھے، اور باقی جتنے بھی ان کے بیٹے اور ان کے جو قبیلے تھے وہ پورے عرب میں پھیل چکے تھے، جن کے بارے میں ہمیں اتنی ڈیٹیل نہیں ملتی۔ اسماعیل علیہ السلام کے جو بیٹوں کے قبیلے تھے ان کے بارے میں ہمیں زیادہ ڈیٹیل نہیں ملتی، لیکن ان کے جو بیٹے تھے قیدار، ان کی جو نسلیں اور عدنان اور یہ سب جو تھے وہ ضرور ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مکہ میں تھے اور انہی جرہم قبیلے کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ دھیرے دھیرے جرہم قبیلے میں بگاڑ آنا شروع ہو گیا، انہوں نے حاجیوں کے ساتھ زیادتی کرنی شروع کر دی اور پیسوں کے لیے حاجیوں کو ہی لوٹنے لگے۔ اب یہ کتنی جو حج کروا رہے ہیں، جو سب کچھ کروا رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا، دھیرے دھیرے کر کے بگاڑ آیا ان کے اندر اور انہوں نے حاجیوں کو ہی لوٹنا شروع کر دیا۔ جو سامان خانہ کعبہ کے لیے بھیجا جاتا تھا اسے خود استعمال کرنے لگے، جس کی وجہ سے ان کے اور بنی اسماعیل کے خاندان میں لڑائی شروع ہو گئی۔
اب جو اسماعیل علیہ السلام کا خاندان جو مکہ میں موجود تھا وہ یہ سب چیزیں دیکھ کے بہت زیادہ ان سے پریشان ہو گئے کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو تو پتہ تھا کہ اسماعیل علیہ السلام نے بنایا ہے اور کعبے کی حرمت ہے اور سب ان کا اس چیز کا اندازہ تھا، لیکن یہ تھا کہ ان کے پاس حکومت نہیں تھی، حکومت بنو جرہم کے پاس تھی، تو وہ ان سے ناراض ہوئے اور ان کے آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ وہ ان کو منع کرتے تھے کہ یہ سب کام نہیں کرو، حاجیوں کو نہیں لوٹو، کعبے کی حرمت کا خیال کرو، یہ سب کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور جو بچے کچے جو تھے اسماعیل علیہ السلام کے جو بچے، جو خاندان جو بچا کچا تھا، وہ بھی ادھر ادھر جا کر بس گئے۔ صرف عدنان کے جو گھر والے تھے، جو عدنان کی نسل سے چلے آ رہے تھے، بس وہ وہاں رہ گئے، باقی سب اور تکلیف میں کہ یہ اس طرح سے کر رہے ہیں بنی جرہم، اور مکہ کو چھوڑ کے ادھر ادھر چلے گئے۔ بنو خزاع نے مکہ پر اٹیک کیا۔ اب کیا ہوا، ایک اور قبیلہ تھا بنو خزاع، وہ بھی یمن کا ہی قبیلہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ بنو جرہم اور اسماعیل علیہ السلام کا خاندان کمزور ہو گیا ہے، تو بنو خزاع نے بنو عدنان کے ایک قبیلے بنو بکر کے ساتھ مل کر ان پر اٹیک کیا، ان کو اپنی طرف ملا لیا۔ ایک قبیلہ تھا بنو بکر، بنو عدنان کا ہی قبیلہ تھا، اس کو اپنی طرف ملایا اور ان کے ساتھ کہ ہاں یہ بہت ظلم کر رہے ہیں اور ان کو ختم کر دینا چاہیے، ان کو ہٹا دینا چاہیے یہاں سے، اور یہ حاجیوں پہ اتنا ظلم کرتے ہیں، یہ سب کر کے ان کو اپنے ساتھ ملایا اور بنو جرہم پر اٹیک کر دیا اور بنو جرہم کو مکہ سے نکال دیا۔ اب کیا ہوا، جب بنو جرہم وہاں سے بھاگنے لگے تو انہوں نے کیا کیا، بنو جرہم نے بہت ساری جو تاریخی چیزیں تھیں جیسے اسلحہ، ہتھیار، 2 سونے کے ہرن تھے جو کعبے میں رکھے ہوئے تھے، جو جس نذرانہ آتا تھا طرح ادھر ادھر سے، تو 2 سونے کے ہرن تھے، اور حجر اسود نکالا اور زمزم کے کنویں میں یہ سب چیزیں ڈالیں اور زمزم کے کنویں کو بند کر دیا۔ اب بند کر دیا اور واپس یمن چلے گئے۔ اب یہ انہوں نے بہت برا کام کیا تھا کہ زمزم کے کنویں کو انہوں نے بند کر کے سب چیزیں حجر اسود اور سب اس میں ڈال کے چلے گئے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے زمزم کہاں ہے۔ اب کیا ہوا، اتنے کئی 100 سالوں تک زمزم کا کسی کو پتہ نہیں تھا کہ زمزم آخر ہے کہاں، زمزم چھپ گیا تھا۔ اور پھر وہاں سے وہ واپس جرہم جو تھا یہ سب بند کر کے، زمزم بند کر کے کہاں چلا گیا، واپس یمن چلے گئے۔ اب بنو خزاع نے جو بنو عدنان کے ساتھ جو مل کر جب اٹیک کیا تھا، تو اب بنو بکر کو کچھ بھی نہیں دیا۔ بنو بکر کون تھے، یہ بنو عدنان کا ہی ایک قبیلہ تھا، مطلب اسماعیل علیہ السلام کا۔ اب ان کو کچھ بھی نہیں دیا حکومت میں سے، اور خود پوری حکومت کرنے لگے کعبہ پر، مکہ پر۔ کعبہ کی کسٹڈی ان کے پاس آ گئی اور مکہ پر حکومت کرنے لگے، اور یہ حکومت 300 سال ہوئی۔ بنو خزاع نے 300 سال مکہ پر حکومت کی۔ اب جتنا بھی بگاڑ آئے گا وہ انہی کے زمانے میں آئے گا۔ ابھی تک کیا ہے، ابھی تک سب توحید پر ہیں، ایک اللہ کی عبادت ہوتی تھی، حج ہوتا تھا، سب ٹھیک چل رہا تھا۔ بنو جرہم تھے، وہ ظلم کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود سب توحید پر تھے، ایک اللہ کی عبادت ہوتی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام کا خاندان اب کیا ہوا، پوری طرح سے مکہ سے چلا گیا اور ادھر ادھر بکھر گیا۔ کعبے کی چابیاں اور کنٹرول بنو خزاع کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس دور کو عرب جاہلیہ کہا جاتا ہے، جہاں سب کہتے تو تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، لیکن اصل میں وہ سب دین ابراہیمی سے بھٹک چکے تھے۔ 300 سال تک بنو جرہم اور بنو اسماعیل مکہ کے باہر بھٹکتے رہے۔ اب بنو جرہم تو یمن چلا گیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد تھے، جو قریش اور جو پورا جو خاندان تھا، عدنان کا جو خاندان تھا، وہ پورے چاروں طرف بھٹکتا رہا۔ ابھی مکہ میں کون ہے، مکہ میں صرف بنو خزاع ہیں، بنو خزاع ہیں جو 300 سال مکہ میں رہے،
اور 300 سال تک انہوں نے حکومت کی، لیکن ابھی تک بنو خزاع کے آنے سے پہلے پہلے تک سب توحید پر تھے، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، کہیں کوئی بت پرستی نہیں ہوتی تھی، کوئی غلط کام، شرک، بدعت، یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا، ابھی تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ لیکن اب یہ جو 300 سال جو ہیں بنو خزاع کے، ان 300 سالوں میں سب کچھ غلط کام جو ہیں اب شروع ہوں گے ان کے آنے کے بعد۔